نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام الحمید پر بات کریں گے. الحمید، تعریف والا، بے حد تعریف کیا ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف پوری کائنات کر رہی ہے. کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کی تعریف کرتا ہے، اور کیوں نہ کرے، اس لیے کہ ان سب کا بنانے والا بھی وہی ہے، اور ان کے اندر جو بھی فائدے ہیں اور جس جس کام میں وہ لگے ہوئے ہیں ان سب کی راہ دکھانے والا بھی اللہ ہے. ہر ایک پر اسی کے بے پناہ احسانات ہیں. وہ اپنی ذات میں بھی محمود ہے، تعریف کے لائق ہے، اپنے ناموں اور صفات کے اعتبار سے بھی اور اپنے کاموں کے اعتبار سے بھی. اس کا ہر کام قابل تعریف ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ سب تعریف ہے ہی اللہ کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ اسی نے بنایا، اور جب اس کی بنائی ہوئی کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ اس کا کریڈٹ بھی دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو جاتا ہے. مثلا کوئی پھول کی تعریف کرتا ہے، یا کسی پتے کی تعریف کرتا ہے، یا کسی درخت کی تعریف کرتا ہے، یا کسی پرندے کی تعریف، یا کسی انسان کی تعریف کرتا ہے، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو بنانے والا کون ہے؟ تو اصل تو بنانے والے کی تعریف ہے جس نے ان سب چیزوں کو حسن بخشا، یا کسی بھی چیز میں جو فائدہ رکھا. مثلا کسی کو کسی بیماری سے شفا ہوتی تو اس شفا کو دینے والا بھی وہ ہے. اگر کسی دوا کی وجہ سے وہ ہوا ہے تو اس دوا کے اندر بھی شفا اللہ ہی نے رکھی ہے. اس لیے تعریف اللہ تعالی ہی کی ہے. فرمایا للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، بلا شبہ اللہ ہی بے نیاز اور لائق حمد ہے، تعریف کے قابل ہے، یعنی اصل حقدار وہی ہے. دوسری جگہ فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. آسمانوں اور زمین میں جو بھی مخلوق ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تر تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. اسی کے لیے سب تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں، اور پچھلے پہر جب تم ظہر کے وقت میں داخل ہوتے ہو، یعنی بدلتے اوقات میں، بدلتے موسموں میں، بدلتی رتوں میں، تبدیلیوں میں بھی تعریف اسی کی ہے، اور وہ بے شمار تعریف کا مستحق ہے. عبداللہ بن ابی اوفا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد اللہم طہرنی بالبرد والثلج والماء البارد اللہم طہرنی من الذنوب ونقنی کما ینقی الثوب الابید من الدنس. اے اللہ، تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے، اتنی کہ جس سے آسمان بھر جائیں، زمین بھر جائے، اس کے بعد ہر وہ چیز بھر جائے جو تو چاہے. اے اللہ، مجھے پاک کر دے برف، اولے اور ٹھنڈے پانی سے، جیسے گندا کپڑا میل کو چیل سے پاک کیا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف تو زمین و آسمان کی ہر چیز میں ہے، اور وہ بے پناہ تعریف کا مستحق ہے. اور پھر دنیا اور آخرت، اس میں بھی اسی کی تعریف ہے، جیسا کہ فرمایا وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے لیے دنیا اور آخرت میں سب تعریف ہے، اور اسی کے لیے حکم ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے.
یعنی جس کی طرف سے آئے ہو، جو تمہیں کھلا پلا رہا ہے، سب انعامات دے رہا ہے، سب نعمتوں سے نواز رہا ہے، تو اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، تو تعریف بھی اسی کی ہے اور حقیقی تعریف اس کی ہے. دوسری مخلوقات کی بھی تعریف جب کی جاتی ہے تو بعض اوقات وہ حقیقی ہوتی ہے، بعض اوقات غیر حقیقی ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف حقیقت میں اصل تعریف ہے، کیونکہ اس نے اپنی ذات کی جو تعریف خود کی ہے وہ سراسر سچائی پر مبنی ہے، حقیقت پر مبنی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں نے آپ کو تلاش کیا اور آپ اپنی نماز کی جگہ پر تھے. میرا ہاتھ آپ کے پاؤں کے تلوے پہ جا پڑا، اس حال میں کہ آپ کے پاؤں گڑے ہوئے تھے، یعنی آپ سجدے میں تھے. آپ فرما رہے تھے اللہم اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ، میں تیری ناراضگی سے، تیری رضامندی کی اور تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ چاہتا ہوں، اور میں تجھ سے ڈر کر تیری ہی پناہ میں آتا ہوں. آپ دیکھیں کہ جب انسان کسی انسان سے ڈرتا ہے تو اس سے بھاگتا ہے، لیکن اللہ سے ڈر کر اللہ ہی کی طرف پلٹنا، کیونکہ اس کے سوا پھر کوئی اور بچا بھی نہیں سکتا. پھر عرض کیا میں تیری تعریف کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یا اللہ تو اس قدر تعریف کے لائق ہے کہ میں اس قابل نہیں کہ تیری تعریف کا حق ادا کر سکوں. تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تو نے خود اپنی ثنا بیان کی ہے، خود اپنی تعریف بیان کی ہے. اصل میں تو اپنی تعریف تو خود ہی کر سکتا ہے، اور اس میں حقیقت بھی ہے کیونکہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں، ہم اس کا وہ حق پہچانتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں، ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے. تو پھر جب تک کسی کی خوبیوں کو پوری طرح جانتے ہیں نا، اس کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اصل بات یہ ہے کہ کسی کی تعریف دو بنیادوں پر کی جاتی، ایک یہ کہ اس کے اندر بہت زیادہ خوبیاں ہوں، اور دوسرے یہ کہ وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہو. مثلاً آپ کسی انسان کی تعریف کب کرتے ہیں، یا کسی بھی آبجیکٹ کی تعریف کب کرتے ہیں؟ جب اس کے اندر کوئی خوبی ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اندر سب سے زیادہ خوبیاں ہیں، لیکن حقیقت یہ کہ ہم ان خوبیوں کا، ان صفات کا احاطہ نہیں کر سکتے. کچھ تو اس نے ہمیں بتا دی ہیں اپنے اچھے اچھے ناموں اور صفات میں، اور کچھ ایسی ہیں جن کا ہمیں علم ہی نہیں، تو ہم اس کی تعریف کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہر طرح کے انعامات اسی کی طرف سے، یعنی ہم کسی کی بھی تعریف جب کرتے ہیں تو ہمیں اس وقت کرتے ہیں جب وہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچاتا ہے. تم کہتے ہیں کہ فلاں شخص بہت جینرس ہے، بہت سخی ہے، بہت اچھا ہے، بہت کائنڈ ہارٹیڈ ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس بنا پر ہمارے دل سے پھر اس شخص کے لیے تعریف نکلتی. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف جب ہم اس بنا پر کرتے ہیں کہ ہمیں اس کی طرف سے کوئی نعمت ملی ہے، تو اگرچہ ساری نعمتیں اسی کی طرف سے ہیں، لیکن بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، اور بہت سی ایسی ہیں جن کو ہم دیکھتے بھی نہیں. تو ان نعمتوں پر تو پھر بھی ہم جب ہمیں ملتی ہیں تو ہم شکر ادا کر ہی لیتے ہیں کسی نہ کسی طرح، جو ہم محسوس کرتے ہیں یا ہمارے نوٹس میں آتی ہیں. لیکن کتنی ہی بے شمار ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کا ہمیں علم بھی نہیں. ہمارے جسم کے مختلف سسٹمز کیسے کام کریں ہمیں تو پتہ بھی نہیں، ہم تو سو رہے ہوتے ہیں اور ہمارا دل کام کر رہا ہوتا ہے. تو پھر ہم اس کی تعریف کا حق کہاں سے ادا کر سکتے ہیں؟ اس کی تعریف کا حق تو وہ خود ہی ادا کر سکتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، میں تیری تعریف کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو ویسا ہی ہے جیسی تو نے خود اپنی شان بیان کی ہے، اپنی تعریف فرمائی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اصل میں محمود وہی ہے، کیونکہ پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور ہر چیز کو پروٹیکشن دینے والا بھی وہی ہے، اور ساری کی ساری نعمتیں اسی کی طرف سے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو فوراً کہیں گے کہ اللہ نے.
آپ کہیے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. یعنی جب پیدا کرنے والا وہ ہے اور ان میں سارے فائدے رکھنے والا وہ ہے تو پھر تعریف بھی اسی کی ہونی چاہیے. لیکن بہت سے لوگ ان ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے، اس کی تعریف نہیں کرتے. تعریف کس کی کرتے ہیں؟ جو بیچ میں سبب بنتا ہے یا واسطہ بنتا ہے. یہ ایسے ہی جیسے کوئی شخص کسی گلاس میں پانی پیے اور پھر کہے گلاس تیرا شکریہ، تو نے مجھے پانی پلایا، حالانکہ پلانے والا ہاتھ پیچھے کوئی اور تھا. پھر یہ ہے کہ ساری نعمتیں اسی کی طرف سے ہیں. ایک اور جگہ پر آیا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کس نے برسایا، پھر اس پانی سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو کس نے زندہ کیا، ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. ان سے کہیے پھر ہر طرح کی حمد کا سزاوار بھی وہی اللہ ہے، مگر اکثر لوگ کچھ سمجھتے سوچتے نہیں. یعنی وہ اصل بات تک پہنچتے ہی نہیں، حقیقت تک پہنچتے ہی نہیں کہ تعریف ہونی کس کی چاہیے، وہ بیچ میں ہی اٹک جاتے ہیں. اور پھر اس بات پر بھی اللہ کی تعریف ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، واحد، الاحد، الصمد، اور سارے اچھے اچھے نام اسی کے ہیں. فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے، الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، جس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا. کیونکہ بیٹا انسان کی کمزوری ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کوئی ویکنس نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کی بادشاہت میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں، اس کی بادشاہت کو زوال ہی نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے ہے اور مضبوط ترین ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور کسی کمزوری کی وجہ سے کوئی اس کا دوست نہیں، کوئی مددگار نہیں. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اسی کی بڑائی بیان کرو، خوب بڑائی بیان کرنا. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ کسی چیز کو نہ شریک کیا ہے اور نہ ہی ہمیں حق ہے کہ اس جیسی تعریف کسی اور کی کریں. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں هو الحی لا الہ الا ہو، وہ زندہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں. کیونکہ باقی جس کو بھی لوگ الہ بناتے ہیں وہ سب فانی ہے. تو جو خود مرنے والا ہو، جو خود ختم ہونے والا ہو، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ عبادت کے قابل کہاں سے ہو سکتا ہے؟ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بس اسی سے مانگو، دعا کرو، اسی کو پکارو، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، یعنی جس کو کوئی موت نہیں اور جس کو کوئی فنا نہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف اس لیے بھی کہ اسی نے اندھیرا اور روشنی بنائی. یہ دو بھی بہت بڑی نعمتیں ہیں. دن کی روشنی میں انسان کام کرتا ہے اور رات کے اندھیرے میں انسان آرام کرتا ہے، اور یہ انسان کی ضروریات کے لیے پرفیکٹ نعمتیں ہیں. فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی بنائی. پھر بھی جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ دوسروں کو اپنے پروردگار کا ہمسر بناتے، یعنی وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سورج نکلتا ہے تو روشن ہو جاتی ہے سب چیزیں، اور غروب ہوتا ہے تو ہر چیز پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور اس کا کنٹرول اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں. لیکن اس کے باوجود یہ جانتے دیکھتے ہوئے بھی وہ اوروں کو معبود بنا لیتے ہیں، ان کے آگے جھکتے ہیں، ان سے فریادیں کرتے ہیں، حاجات میں ان کے پاس جاتے ہیں. اور اس سے بڑی قمقلی کیا ہوگی کہ انسان جو اصل طاقت کا مالک ہے اس کو چھوڑ کر ان کے پاس چلے جائیں جو اپنی زندگی اور اپنے رزق کے بھی مالک نہیں ہیں. کہاں یہ کہ وہ دوسروں کی کسی نفع نقصان کے مالک ہوں. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف اس لیے کہ اس نے ہدایت کے اسباب مہیا کیے ہیں، اپنی کتاب ہم پر نازل کی. فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا.
سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی، یعنی قرآن مجید، اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، صاف ستھری واضح ہدایت دینے والی ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف اس لیے کہ وہی کھلاتا اور پلاتا ہے اور وہی ساری نعمتیں عطا کرتا ہے. اب ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھاتے پیتے تو کہتے الحمدللہ الذی اطعم واسقى وصوغہ وجعل له مخرجا. ہر تعریف اللہ کے لیے، اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور اس کھانے کو خوشگوار بنایا اور اس کے نکلنے کی راہ بنائی، یعنی انسان کے جسم سے ویسٹ کو باہر نکالا، اس پر بھی اللہ کی تعریف. پھر تمام کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہی ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ، فرمایا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وإن من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم. ساتوں آسمان اور زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں. بلکہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرے، یعنی ساتھ اس کو ہر عیب اور نقص سے پاک بیان کرتے ہیں اور ساتھ اس کی تعریف کرتے ہیں، یعنی اس کی خوبیوں کو گنتے ہیں. لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، وہ بڑا بردبار اور معاف کرنے والا ہے. فرشتے بھی اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں. والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم. قرآن مجید میں آتا ہے کہ فرشتے اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ وہ اپنے رب کی صفات کو سمجھتے ہیں، اس کی قوتوں اور قدرتوں کو جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور مشاہدہ کرتے ہیں. نظر تو انسانوں کو بھی بہت کچھ آتا ہے، لیکن انسان پھر جاتے ہیں، سب کچھ دیکھتے اور سمجھتے ہوئے بھی پھر بھول جاتے ہیں. پھر حاملین عرش بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم. جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یعنی عرش کے ارد گرد، سب اپنے پروردگار کی تعریف یا حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں. یعنی وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں اور کر کر کے تھکتے نہیں کبھی. پھر قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. نیز اس دن آپ دیکھیں گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں، یعنی چاروں طرف سے سرکل میں ہیں، اپنے پروردگار کی حمد اس کی تسبیح کے ساتھ کر رہے ہیں. یعنی یہ ساری مخلوق اپنے رب کو پہچانتی ہے اور اس کا حق پہچانتی ہے اور حق ادا کرنے میں لگی ہوئی ہے، لیکن انسان بار بار بھول جاتا ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے پہلے کلمات جو ادا کیے وہ بھی اللہ کی تعریف کے تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور روح جب ان کے سر تک پہنچی تو انہوں نے چھینک ماری اور کہا الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا اللہ تجھ پر رحم کرے. گویا جو شخص الحمدللہ کہتا ہے وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن تو دن راتوں کو اٹھ کر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے تھے، اس کی تسبیح کرتے تھے. ربیعہ بن کعب کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے قریب سوتا تھا اور آپ کے لیے وضو کا پانی دیا کرتا تھا. رات کے پچھلے حصے میں سنتا تھا کہ آپ سمع اللہ لمن حمدہ اور الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. پھر ایمان والے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. فرمایا انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ جب انہیں آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. یہ ہے اللہ کے بندے جن کے اندر عاجزی ہوتی ہے اور وہ خود اپنی تعریفیں نہیں کرتے بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر موقع پر تعریف کرتے ہیں. مومن تو دنیا سے جاتے ہوئے بھی تکلیف کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے،
ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً مومن کے ہر حال میں خیر ہے، اس کی جان اس کے دونوں پہلوؤں سے نکل رہی ہوتی ہے، یعنی موت کے قریب ہوتا ہے، اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے. لیکن موت کی سختی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کون کر سکتا ہے؟ وہی جو زندگی کی سختیوں میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہے. مومن تکلیف کے وقت بھی الحمدللہ کہتا ہے، کیونکہ اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ میرے رب کا ہر فیصلہ میرے بارے میں خیر و بھلائی کا فیصلہ ہے. پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حمد کے ایسے الفاظ سکھائیں گے جو دنیا میں کسی کو نہیں سکھائے. قیامت کا دن جب قائم ہوگا اور لوگ بہت پریشان ہوں گے اور انبیاء کے پاس جائیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے شفاعت کریں تاکہ قیامت قائم کی جائے، حساب کتاب شروع کیا جائے. تو پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ پہنچیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت چاہیں گے. اللہ تعالیٰ جب اذن دیں گے تو آپ سجدے میں گر پڑیں گے، اور جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا آپ سجدے میں رہیں گے، اور پھر حکم ہوگا کہ اے محمد سر اٹھاؤ، مانگو دیے جاؤ گے، کہو سنا جائے گا، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی. کہتے ہیں کہ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اللہ کی وہ حمد بیان کروں گا جو مجھے اس کی طرف سے سکھائی جائے گی، یعنی خاص اس موقع کے لیے وہ حمد دی جائے گی. اور بندہ مومن اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ ہی کے لیے حمد ہے. جنت میں داخلے پر اہل ایمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد فرمائیں گے اور کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راہ دکھائی. اہل جنت جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اس وقت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تجری من تحتهم الانہار وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلکم الجنة التي اورثتموها ان تلکم الجنة اورثتموها بما کنتم تعملون. ان اہل جنت کے دلوں میں اگر ایک دوسرے کے خلاف کچھ کدورت ہوگی تو ہم اسے نکال دیں گے، یعنی کسی قسم کی کوئی بیڈ فیلنگ باقی نہیں رہے گی. ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ کہیں گے تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ جنت کی راہ دکھائی. اگر اللہ ہمیں یہ راہ نہ دکھاتا تو ہم کبھی راہ نہ پا سکتے تھے. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم دیکھو کتنے اچھے ہیں کہ ہم نیک کام کر کے جنت کے مستحق بن گئے اور ہم یہاں پہنچے. نہیں، یہ اللہ ہی نے راہ دکھائی اور چلنے کی اس راہ پر اللہ نے توفیق دی اور آج ہم یہاں اللہ ہی کے فضل سے موجود ہیں. ہمارے پروردگار کے رسول واقعی حق لے کر آئے تھے. اس وقت ندا آئے گی تم اس جنت کے وارث بنائے گئے ہو اور یہ ان نیک اعمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ بھی بندوں کے نیک اعمال کی قدردانی فرمائیں گے. اور پھر بندے خاص طور پر اپنے رنج و غم کے دور ہونے پر اللہ کی حمد فرمائیں گے. وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. جنت میں جا کے کہیں گے سب تعریف اللہ کی ہے، اس اللہ کی جس نے ہم سے غم دور کر دیا. حقیقت یہ کہ بندہ جب تک اللہ کی رضا نہ حاصل کر لے اس کا غم دور نہیں ہو سکتا، کیونکہ مومن بندے کی سب سے بڑی فکر اور پریشانی یہی ہے کہ معلوم نہیں میرا انجام کیسا ہوتا ہے اور میرا رب جس نے مجھے بے شمار نعمتیں دی ہیں وہ بھی مجھ سے خوش ہے یا نہیں. اور جب انہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے تو اس پر وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے سارے تفکرات دور کر دیے. بے شک ہمارا رب یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے. اور جنت میں پہنچ کر ان کی آخری بات بھی یہی ہوگی
دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. وہاں ان کی پکار یہ ہوگی اے اللہ تو پاک ہے، اور ان کی آپس میں دعا ہوگی کہ تم پر سلامتی ہو، اور ان کا خاتمے کا کلام یہ ہوگا، یعنی آخری بات یہ ہوگی سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے. یعنی وہ سراسر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف سے لبریز ہوں گے، یعنی ان کے دل بھرے ہوئے ہوں گے اور حقیقی معنوں میں وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں گے. لیکن یاد رکھیے کہ یہ سب انسان کو اس دنیا سے شروع کرنا ہے، کہ انسان اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سے چھوٹی نعمتوں کی قدر کرنا شروع کرے اور بڑی بڑی نعمتوں پر بھی اس کا شکر ادا کرے. اسی لیے حمد کا لفظ جو ہے وہ تعریف اور شکر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہل جنت کے لیے تو جنت میں ان کی سانسوں کے ساتھ تسبیح جاری کر دیں گے، یعنی انہیں بغیر کسی مشکل کے مشقت کے مسلسل اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کا موقع ملے گا، کیونکہ ان کی سب سے پسندیدہ چیز دنیا میں بھی یہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کو تسبیح و تحمید یعنی اللہ کی حمد و ثنا کرنا اس طرح سکھا دی جائے گی جیسے تمہیں سانس لینا سکھایا گیا. اب سانس لینے میں کس کو مشکل ہوتی ہے؟ انسان سو بھی رہا ہوتا ہے تو سانس آ رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح جنتی جو کچھ بھی کر رہے ہوں گے مسلسل اللہ کی تسبیح میں ہوں گے، کیونکہ یہی ان کے دلوں کی راحت کا سامان ہے. تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھنے والا بن جائے، ان کا قدردان اور ان کی تعریف کرنے والا، تو اس کی زندگی میں دل، زبان اور اعضاء ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہونی چاہیے. یعنی انسان اپنے دل میں بھی اللہ کو یاد کرے اور اس کا شکر گزار رہے، اس کی زبان بھی اللہ کا ذکر کرتی رہے، اللہ کی تعریف بیان کرتی رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسے اعمال کرے کہ جس سے وہ یہ ظاہر کرے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہے. اور یہ کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا فسبح بحمد ربک واستغفرہ، کہ آپ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے، اس سے بخشش طلب کیجیے. انہ کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، بڑا ہی مہربان. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالی سب سے زیادہ حمد کو پسند کرتا ہے. اسود بن سری بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے شعر میں اللہ تعالیٰ کی مدح کی ہے، یعنی ایک قسم کی حمد لکھی ہے. تو فرمایا تمہارا رب حمد کو پسند کرتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے یا شعر و شاعری کے ذریعے تعریف کرے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور کثرت سے حمد کرنے والے قیامت کے دن اللہ کے بہترین بندے ہوں گے، اللہ کے پسندیدہ ترین بندے ہوں گے، جو دنیا میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں. اور پھر سب سے افضل شکر بھی الحمدللہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ افضل شکر ہے. اور جب انسان الحمدللہ کہتا ہے تو زمین آسمان بھر جاتا ہے، تملأ المیزان، میزان بھر جاتا ہے. پھر ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کسی بندہ پر نعمت فرمائے اور وہ نعمت پر الحمدللہ کہے تو اس بندے نے جو دیا وہ بہتر ہے اس سے جو اس نے لیا، یعنی اس نعمت سے کئی گنا زیادہ بڑا اس کو اعزاز حاصل ہو گیا جو اس نے الحمدللہ کہہ کر اس کا شکر ادا کیا. اور پھر ضروری نہیں کہ ہر وقت ہمیں کچھ ملے تو ہم الحمدللہ کہیں. اس وقت اگر ہمیں بظاہر کچھ نہیں مل رہا تو بھی ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے رہیں، کیونکہ ایسی بے شمار نعمتیں ہیں جو ہمیں بتائے بغیر ہمیں دی جا رہی ہیں، ہر پل دی جا رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر کسی وجہ کے الحمدللہ رب العالمین کا کہا تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 30 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، یعنی اس کے اجر و ثواب میں اضافہ کیا جاتا ہے. گناہ مٹتے ہیں، گناہ جھڑتے ہیں. انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوکھ چکے تھے. آپ نے اس پر لاٹھی ماری تو پتے جھڑنے لگے. آپ نے فرمایا الحمدللہ اور سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سے اسی طرح گناہ جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑے ہیں. پھر اسی طرح جنت میں درخت لگتے ہیں، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ کہنے سے کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. پھر اسی طرح صبح و شام کثرت سے حمد کرنی چاہیے. تو یہ
انسان کے درجات بلند کرتا چلا جاتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ اللہ بہت عظمت والا اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے 100 مرتبہ صبح پڑھے اور اسی طرح شام کو بھی 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے برابر مخلوق میں سے کسی کا درجہ نہیں ہو سکتا. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بلند مقام پر آ جاتا ہے. 100 دفعہ یہ تسبیح پڑھنے میں آخر کتنی دیر لگتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. اگر انسان اس کو اپنا معمول بنا لے، عادت بنا لے تو بھی اور بھی آسان ہو جاتا ہے. لیکن اس کا ریوارڈ سامنے ہو تو انسان بہت سے اور لغو کام چھوڑ کر اس کا اہتمام ضرور کرے. پھر اسی طرح انسان اپنے سارے دن میں خاص طور پر بھی مختلف کام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا رہے، جس میں صبح سویرے عافیت کے ساتھ جاگنے پر دعا کرے. الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی واذن لی بذکری. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے میرے بدن کو عافیت دی، میری روح میری طرف لوٹا دی اور مجھے اپنے ذکر کی توفیق دی. یعنی اٹھتے ہی آنکھ کھولتے ہی انسان اللہ تعالیٰ کی ان الفاظ میں تعریف کرے. پھر جب نماز کی ابتدا کرے تو اس وقت بھی الحمدللہ رب العالمین، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں جو اللہ تعالیٰ کی بہت خوبصورت تعریف بیان کرتے تھے وہ دعا پڑھی جس میں اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض آتا ہے. پھر اسی طرح نماز کے بعد بھی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھے. پھر صبح و شام بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرے. وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار سورۃ غافر میں آتا ہے. اور صبح و شام اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے. پھر اسی طرح جب کوئی ستائے اور پریشان کرے، انسان کے اندر کچھ غم ہو تو اس وقت بھی کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے. یہ ڈپریشن سے نکلنے کا بہترین نسخہ ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی. سو اس پر صبر کرو جو وہ کہتے ہیں، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، یعنی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے نکلنے سے پہلے کا وقت، اور عصر کی نماز کے بعد سے لے کر غروب ہونے سے پہلے تک کا وقت، یہ خاص اوقات ہیں تسبیح کے. فرمایا کہ اس وقت اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیا کرو، اور رات کے کچھ اوقات میں بھی پس تسبیح کرو، اور دن کے کناروں میں، تاکہ تو خوش ہو جائے. یعنی جو لوگ ان اوقات میں تسبیح کا اہتمام کریں گے وہ اللہ سے راضی رہیں گے، ان کے دلوں کے اندر ایک اطمینان ہوگا. پھر رات کے قیام میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا. پھر زبان سے ہر لقمے اور گھونٹ پر الحمدللہ. یعنی ایک تو یہ تھا نا کھانا کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں اور آخر میں الحمدللہ. ایک یہ کہ ہر لقمے پر بسم اللہ اور ہر لقمے پر الحمدللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو ایک لقمہ بھی کھائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، جو مشروب کا ایک گھونٹ بھی پیے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. یعنی بعض اوقات ہم زیادہ پی لیتے ہیں پھر تو ہمارے اندر ایک ٹھنڈک سی پڑتی ہے اور ہم پھر بھی ہمیں یاد آ جاتا ہے، لیکن سم ٹائم ہم ایسے ہی کوئی چیز نبل کر لیتے ہیں، کوئی چیز کھا لیتے ہیں، کوئی پانی پی لیتے ہیں اور نہ بسم اللہ پڑھتے ہیں نہ الحمدللہ. لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ محبوب ہیں جو ہر لقمے پر اللہ کو یاد کریں. پھر اسی طرح کھانا کھانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ، یعنی سارا کھانا مکمل کرنے کے بعد. اور پھر خوشی اور ناخوشی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے تو فرماتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس کی نعمت کی وجہ سے، جس کے فضل اور انعام سے نیک کام انجام پاتے ہیں. اور جب کوئی چیز ناپسندیدہ دیکھتے تو فرماتے الحمدللہ علی کل حال. اللہ کا شکر ہے ہر حال میں، یعنی وہ شکوہ نہیں کرتے. پھر اسی طرح اگر کوئی آپ کا حال دریافت کرے کہ کیسے ہیں آپ تو اس وقت بھی انسان الحمدللہ کہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا اے فلاں کیسے ہو؟ اس نے کہا میں آپ کے سامنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھ سے یہی چاہتا تھا، یعنی یہی جواب میں ایکسپیکٹ کرتا تھا. پھر اسی طرح انسان کو زندگی میں کوئی خاص نعمتیں ملیں تو ان مواقع پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے، جیسے تندرست اولاد ملنے پر،
جیسے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. اس اللہ کا شکر جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد دی، بلا شبہ میرا پروردگار دعائیں سنتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھرانے میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو یہ نہیں پوچھتی تھی کہ لڑکا ہوا یا لڑکی، وہ پوچھتی کہ کیا تندرست بچہ ہوا. جب کہا جاتا تھا کہ ہاں تو کہتی تھی الحمدللہ رب العالمین، یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی. پھر اسی طرح انسان جب بازار میں جائے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے. پھر یہ کہ انسان بازار میں داخل ہوتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر کلہ وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ یعنی 1 ملین نیکیاں لکھ دیتا ہے اور 10 لاکھ گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرتا ہے. کیونکہ بازار میں جا کر انسان کے سامنے دنیا پھیلی ہوئی ہوتی ہے اور انسان اس میں غافل ہونے لگتا ہے، تو اس وقت بھی جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے اس کے لیے بے پناہ نیکی لکھی جاتی ہے. پھر اسی طرح اگر آپ کو کسی خاص موقع پر کوئی دوسروں کے مقابلے میں فضیلت ملی ہے تو اس پر بھی اللہ کی تعریف بیان کریں. جیسے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا. دونوں کہنے لگے ہر طرح کی تعریف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی. پھر اسی طرح چھینک آنے کے وقت بھی انسان الحمدللہ کہے اور جو سن رہا ہو یرحمک اللہ کہے. کسی مصیبت زدہ شخص کو دیکھ کر بھی انسان یہی کہے الحمدللہ الذی عافانی ممن ابتلاک بہ، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے اس مصیبت سے نجات دی جس میں تجھے مبتلا کیا اور مجھے اپنی اکثر مخلوق پر فضیلت عطا کی. تو وہ شخص اس مصیبت سے محفوظ رہے گا جس میں وہ دوسرے کو دیکھ رہا ہے. پھر ہر کام کے اختتام پر وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کہنا. پھر بستر پر لیٹتے وقت الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا کم من لا کافی لہ ولا مؤوی. شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا، ہماری کفایت کی اور ہمیں ٹھکانہ دیا. بہت سے ایسے ہیں جن کا کوئی کفایت کرنے والا نہیں اور ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں. پھر اسی طرح عبادت اور ذکر اذکار کی توفیق ملنے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اللہ کی حمد و ثنا کی ترغیب دینی چاہیے. اور ہمیں اپنی نمازوں میں بھی خوب خوب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی صفت کا اظہار درود شریف کے آخر میں بھی ہوتا ہے انک حمید مجید. گویا اس طرح ہم ہر درود شریف کے اختتام پر اور نماز کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر جب سفر پر ہو انسان تو اس وقت صبح کی نماز کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی خاص تعریف کرے. سمع سامع بحمد اللہ ونعمتہ وحسن بلائہ علینا اللہم صاحبنا وافضل علینا عائذا باللہ من النار. پھر اسی طرح رکوع کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے. سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اور پھر اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد. اے اللہ ہمارے رب تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے جس سے کہ آسمان بھر جائے، زمین بھر جائے اور ہر وہ چیز جسے تو چاہے وہ بھر جائے. یعنی اتنی زیادہ تعریف کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اس تعریف سے بھر جائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو صبح و شام اور ہر آن اپنے رب کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اس کے شکر گزار بندے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.